اللہ نے جن لوگوں سے کام لیا ہے ان کی تبلیغی مسائی کو بے لوث رکھا ہے، اور جو ٹگے ٹگے مانگتے پھرتے ہیں تو ان کی نہ کوئی توقیر ہوتی ہے اور نہ ان کی گفتگو میں کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تبلیغی مسائی کو بے لوث رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے گواہ ہے۔ اس کے باوجود حضور کی زبان سے یہ بات کہلوائی بھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب فرما دو اے لوگو تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا، تم بات سننا نہیں چاہ رہے تھے، میں تمہارے تک بات پہنچائی۔ اللہ اکبر، کانوں میں انگلیاں دے لیتے، اذیتیں کھڑی کرتے، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چیندیاں، ناموافق حالات کے جھکڑ، بچھے ہوئے کانٹے، پھینکے ہوئے کوڑے، کھدے ہوئے گڑے، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن کہا کہ میں نے اس کے باوجود تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنی، میری اطرت سے پیار کرنا ہے، میری اولاد سے تم نے محبت کرنی ہے، یہ ہے میرا تم سے مطالبہ۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوا کہ جب تبلیغ دین کو بے لوث رکھا اور اجر کی کسی صورت کو قبول نہ کیا تو اپنے قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی ہے یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے، کہ اگر وہ حضور کے قرابت داروں سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، فرمایا لوگو میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو رسول اللہ بھی بھاری کہہ رہے ہیں، وہ کتنی بھاری ہوں گے؟ ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ میرے رسول نے ضمانت دی ہے، میں اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ میرے بعد وہ بھٹکتے پھریں، انہیں کوئی راستہ نہ ملے، انہیں کوئی منزل نہ ملے۔ کہا نہیں، میں تمہیں مضبوط حصار دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں واضح راہ عمل دے کے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کو دو مضبوط چیزیں دی اور کہا کہ تم اگر ان کو تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ امت 72-73 گروہوں میں کیسے بٹ گئی؟ یہ فرقہ فرقہ کیسے ہو گئی؟ یہ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے کتاب اللہ کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا۔ میرے حضور نے فرمایا تھا دونوں کے دامن کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی نے کتاب اللہ کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، گمراہ ہو گئے، اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی، قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے تو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کامیاب وہ ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، اور جو دونوں چیزیں ہاتھوں میں رکھیں گے کبھی بھی گمراہ، یہ میری دی ہوئی ضمانت نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامو گے، کتاب کو بھی نہیں چھوڑو گے، اہل بیت نبوت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑو گے۔ اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوا، اور وہ یہ، کیا قرآن کافی وافی اور شافی نہیں تھا؟ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ تو صاحبو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق۔ اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں آل پیغمبر کا کردار موجود ہے۔